دیکھیے سلف میں اہل علم میں مسائل میں اختلاف ہوتا ہے. کسی کا فتویٰ ہوگا یہ چیز ایسی ہے، کسی کا فتویٰ ہوگا ایسی ہے. اہل علم کے درمیان علم کے ہونے نہ ہونے کی وجہ سے حدیث پہنچی نہیں پہنچی، یا اس چیز کے فہم میں فرق ہونے کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ جس میں مجموعی طور پر سلف عمل کرتے رہے، اصول کو جنہوں نے اختیار کیا اور ایک نے دوسرے پر نکیر نہیں کی، کہ یہ ان کے درمیان معروف چیز تھی، وہ اس کو کرتے رہے. تو یہ وہ چیز ہے جو سبیل المؤمنین ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو کوئی رسول کی مخالفت کرے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اور مؤمنین کی سبیل چھوڑ کے کوئی اور سبیل چلے، ہم اس کو وہیں موڑ دیں گے جہاں وہ مڑا ہے اور جہنم میں پہنچا دیں گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو ایک بات اصولی طور پر اس آیت سے عام طور سے علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا فی نفسی ہی گمراہی ہے، اور کسی ایڈیشنل کوئی اضافی چیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے جہنم میں جانے کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ایک اور چیز جوڑی، یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی اہم ہے کہ رسول کی اتباع کے ساتھ ساتھ سبیل المؤمنین، اور مؤمنین سب سے پہلے کون؟ جب یہ آیت نازل ہوئی سب سے پہلے کون تھے؟ صحابہ تھے. اور پھر وہ جو ان کے نقش قدم پر چلے ہوں، ہٹ کے دوسرے راستے پر نہیں گئے ہوں، کیونکہ اصل جماعت، اصل لوگ پہلے کون تھے؟ سب سے پہلے مؤمنین صحابہ تھے. پھر صحابہ سے چھٹتے چھٹتے لوگ الگ الگ ہوتے چلے گئے، یہ فرقہ بنا، وہ فرقہ، خوارج الگ ہو گئے، پھر اور فرقے بنے، وہ الگ ہو گئے. ایک ایک کر کے لوگ صحابہ کے راستے سے الگ ہوتے چلے گئے، اور قیامت تک لوگ اس راستے کو چھوڑتے رہیں گے اور کچھ لوگ اس راستے پر جمے رہیں گے جو صحابہ کا راستہ ہے. ان اصولوں کو اختیار کریں گے جس پر صحابہ تھے، اس منہج پر چلیں گے جس پر صحابہ تھے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنین کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، کہ جہاں وہ مڑا ہے ہم اس کو وہیں موڑ دیں گے اور نتیجتاً اس کو جہنم میں پہنچا دیں گے. اس لیے کہ صحابہ کے راستے کو چھوڑنا اور مجموعی طور پر اہل ایمان کے راستے کو چھوڑنا، اہل حق کے راستے کو چھوڑنا، دھیرے دھیرے آدمی کو چھوٹی سے بڑی، بڑی سے اور بڑی گمراہی میں لے جاتا ہے، اور آدمی نتیجتاً ہلاک ہو جاتا ہے. تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ انسان کو چاہیے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تابعداری کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ سلف کے راستے کو اختیار کرے. کسی ایک کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، مجموعی طور پر سلف کا راستہ جو تھا اس راستے کو اختیار کرنا واجب ہے. اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، تو جہنم میں جانے کی دو وجہیں اللہ نے بتائی ہیں. ایک رسول کی مخالفت، دو مؤمنین کا راستہ چھوڑنا. اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ مسلمانوں کے اجماع کو تسلیم کرنا لازم ہے. اس سے ہٹ کر اگر آدمی چلتا ہے تو وہ آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. تو جو مجموعی طور پر اہل حق کا فہم ہے، اب دو قسم کے لوگ ہوئے اس میں، اہل حق اور اہل باطل. ظاہر بات ہے اہل باطل کا اس میں شمار نہیں ہے، اہل باطل تو اہل باطل ہیں، اہل بدعت اور اس طرح سے جو بھی لوگ ہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں ان کو استدلال میں نہیں لیا جائے گا. اس سے صرف وہی لوگ رہ جاتے ہیں جو اہل حق ہیں، جیسا کہ آگے بھی آئے گا. تو اب ان لوگوں کا مجموعی فہم پر وہ لوگ جمع تھے جس میں ان میں باہم تنازع نہیں تھا، اختلاف نہیں تھا، جس میں انہوں نے ایک دوسرے کو اس چیز پر غلط نہیں کہا. اگر ایسی کوئی چیز ہے تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو اختیار کرے، اسی کے مطابق چلے. اس آیت سے یہی بات سامنے آتی ہے. اب یہاں پر یہ جو سوال ہے کہ کیا قرآن حدیث کافی نہیں ہے؟ بلا شبہ قرآن حدیث کافی ہے، لیکن قرآن و حدیث کے صحیح طور پر سمجھنے کے لیے ایک انسان آزاد نہیں ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحابہ اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والوں کے فہم کو دیکھے. قرآن کریم میں بھی اللہ نے اس کو بیان کیا، جیسے قرآن میں اللہ نے فرمایا
والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ پہلے سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار میں سے، اور وہ لوگ جنہوں نے بہترین طور پر ان کی اتباع کی، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی.